بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی المی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج بفضل خداوندی اپنے بزرگوں خصوصاً استاد گرامی قدر حضرت مولانا محمد عارف قاسمی صاحب، حضرت قاری عالم صاحب اور عزیز گرامی محترم میرے رفیق درس اور معزز ساتھی حضرت قاری ناصر صاحب، ان حضرات کے درمیان میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے درخواست کی ہے حضرت استاد گرامی قدر سے کہ حضرت والا اس موقع پر کچھ ایسی قیمتی نصیحتیں ہمارے ناظرین و قارئین کو فرمائیں جو ہمارے لیے کچھ رہنمائی کا باعث ہو۔ اس لیے میں درخواست کروں گا حضرت والا سے گزر شاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خود کی سعادت ہے کہ مفتی صاحب کا جو اہم موضوع ہے اس میں کبھی کبھی اہل کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اس چینل اور اس درس کی سعادت ہے کہ حضرت والا کی شرکت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کی محبت کی بات ہے۔ مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ 750 اس کے سے زائد اس سلسلے میں وہ بنا چکے ہیں پروگرام، درود شریف کی فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں، اور اس کے بہت ساری جو چیزیں اس کے فوائد ہیں۔ مجھے اتنا تعجب و حیرانگی ہے کہ اس قدر زیادہ ایک ہی موضوع پر کیسے مفتی صاحب اس کو بنا رہے ہیں اور بن جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف الہامی چیز ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ دراصل عشق رسول کی برکت ہے۔ اس موضوع پر وہی آدمی قدم اٹھائے گا جس کو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت انتہائی، سارے مسلمانوں کو محبت ہے لیکن ان محبت کے درجات ہوتے ہیں۔ تو درود شریف پر اتنا لمبے ایپیسوڈ بنانا، اتنی لمبی بات کرنا، یہ صرف عشق رسول کی برکت ہو سکتی ہے، اور الہی مدد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ترقیات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دراصل یہ حقیقت بھی ہے کہ درود شریف ایک اہم چیز ہے، بابرکت چیز ہے، بلکہ کافی مسائل کا حل اس میں ہے۔ لیکن ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس صرف درود شریف پڑھتے رہو، مسائل کو حل کرتے رہو۔ جو بنیادی اسلام کی چیزیں ہیں، جو بنیادی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، معاملات کو صحیح کرنا ہے، یعنی ہم اپنے فرائض، نماز وغیرہ کی جو چیزیں آتی ہیں ان کو پورا کریں، واجبات کو پورا کریں، جو ہمارے اوپر معاملات ہیں۔ ایک آدمی درود شریف تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، حقوق کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بچوں اور دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، حرام طریقے سے روزی کما رہا ہے، تو ایسی جگہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب فائدہ کرتی ہیں تب انسان نماز کا پابند ہو اور واجبات فرائض کا پابند ہو، اس کے علاوہ معاملات صحیح ہوں، اس کے حقوق العباد پر دھیان دیتا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ اگر ان کے ساتھ انشاءاللہ درود شریف کا عمل کرے گا، ویسے درود شریف کا عمل فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا اگر صحیح فائدہ حاصل کرنا ہے، صحیح برکت حاصل کرنی ہے، اور صحیح فضائل کو اور اس کو حاصل کرنا جو ثواب کو، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اگر کرے گا تو سمجھے سونے پر سہاگا، اور ترقی مزید ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ چیز میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنی عبادات کو صحیح کریں، اپنی معاشرت کو صحیح کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ تو جہاں تک جو کہ عبادات اور معاشرت اور یہ سب چیز تو لوگ جانتے ہیں، معاملات بھی، لیکن اخلاق کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے سے ملنا، سلام دعا کرنا، اچھے سے بٹھا دینا، اسی کا نام اخلاق نہیں، اخلاق ہے۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ظاہری چیز ہے۔ اخلاق کے معنی ہیں اپنے اندر سے بری باتوں کا نکل جانا، برے خیالات تک کا نکل جانا، اور اچھے خیالات اور اچھی باتوں کا اندر داخل ہو جانا۔ ایک آدمی کو گناہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کا خیال دل میں لیے بیٹھا ہے، یعنی زنا نہیں کر رہا لیکن سوچ رہا اگر موقع ملے گا تو زنا کر لوں گا، فلاں سے محبت کرتا ہوں، اگر موقع مل گیا تو میں زنا بھی کر لوں گا، تو وہ گنہگار ہے، وہ اخلاق میں نہیں ہے، اس نے اخلاق میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، پاک ہو، یعنی خیالات، برے خیالات کا اندر سے نکل جانا اور اچھے خیالات کا اندر آ جانا،
برے اعمال کا ظاہر میں بھی نکل جانا اور اچھے اعمال کا ظاہر میں بھی آ جانا، یہ حسن اخلاق کے اندر شامل ہے، اس کو حسن اخلاق کہیں گے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ معاملات سے ہی بڑی چیز ہے، یہ ہر چیز سے بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے حسن اخلاق، لفظ آخر میں آئی ہے، کیونکہ اچھی خیالات ہوں گے تبھی تو معاملات اچھے کرے گا انسان۔ جب اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں، سوچ اچھی نہیں ہے، تو وہ معاملات بھی اچھی نہیں رکھے گا اور دوسرے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی صاحب کو، لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ مفتی صاحب جو ہے وہ یہ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں۔ کافی لوگ دنیا میں، کافی لوگ اس عمل سے چند ہیں، درود شریف پر مستقل بولنے والے، اس کے فضائل کو بیان کرنے والے پوری دنیا میں چند لوگ ہوں گے، ان میں سے مفتی صاحب بھی ہیں۔ الحمدللہ بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکات سے نوازے، ان کو خود کو بھی، اور جو حضرات ناظرین ان کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقیات سے برکات سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ بس اتنا ہی اس وقت کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا کا بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت ہی مختصر ترین وقت میں، اور اخلاق کی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اور درود شریف کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں آخر میں چلتے چلتے عرض کروں گا کہ حضرت والا فقیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی کے قدموں کی خاک ہوں، آپ ہی کی دعاؤں کا طفیل ہوں، آپ ہی کی دعا لگ گئی ہیں مجھے، تو اللہ کے فضل سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ایسے ہی بعض بزرگوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں، الحمدللہ اسی کی یہ برکت ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبے وقت تک ہمارے سروں پر سایہ بنا کر قائم رکھے، آپ کی دعائیں ہمیں یوں ہی ملتی رہیں۔ قاری ناصر صاحب ہمارے رفیق ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ درود شریف کا میں نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا ہے۔ قاری صاحب اپنی زبان سے سنا دیجیے بس۔ الحمدللہ میں نے درود شریف کا اپنے مشاہدہ بھی کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھی، درسی ساتھی حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، ان سے میری ایک گفتگو ہو رہی تھی تو درود شریف کے اوپر ہی بیان کر رہے تھے کہ قاری صاحب بڑے فضائل ہیں درود شریف کے۔ تو مجھے نے ایک بات بتائی قاری ناصر صاحب، اگر آپ 500 مرتبہ عشاء کے بعد وصلی اللہ علی النبی الامی یہ درود شریف بتائی مفتی صاحب نے مجھے کہ بستر پہ جب آپ چاہے باوضو ہو کر لیٹتے ہوئے کہ صلی اللہ علیہ النبی الامی اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا بہت جلدی آپ کی حاضری ہو جائے گی اللہ کے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، 1.5 مہینہ نہیں گزرا تھا الحمدللہ میرا بلاؤ وہاں کے لیے آگے، میرا سفر ہو گیا الحمدللہ، عمرے کا سفر ہو گیا الحمدللہ بروشی کی برکت سے، اور بیوی کے ساتھ ماں، اہل و عیال، 2 بچے، اہلیہ اور میں، چاروں کا ہوا الحمدللہ، چاروں کا سفر ہوا فیملی کے ساتھ الحمدللہ۔ دونوں بچے میرے ساتھ تھے، اہلیہ تھی اور میں تھا۔ تو مختصر کی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ مجھے ایک سہارا دیا، مجھے ایک رہنمائی فرمائی، تو الحمدللہ وہ مستقل میرا ابھی معمول ہے، عشاء کے بعد مستقل میں پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ امید اللہ کی جلدی حاضری پھر اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں قاری عالم صاحب، آپ بھی ابھی مجھے فرما رہے تھے پورے دن تو قرآن میں رہتے ہیں، بچوں کا سننا حفظ کے استاد ہیں، تو بتا رہے تھے میں نے صبح اور شام درود شریف شروع کر رکھا ہے حفظ کے علاوہ، اتنی مصروفیت کے علاوہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ہر وقت قرآن میں رہتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود درود شریف پر لگے ہوئے۔ اور الحمدللہ میرا معمول ہے، میں بھی تھوڑا سا مکتب چلاتا ہوں، جب درسگاہیں لگتی تو اس سے پہلے تمام طلبہ کو بٹھا کر الحمدللہ ہر بچہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تینوں وقتوں میں۔ پہلے درسگاہ بعد میں لگتی ہے اور درسگاہ بیٹھنے وقت بھی باآواز بلند الحمدللہ درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جمعے کے روز عصر کے بعد ہر بچہ الحمدللہ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ معمول ہمارا ماشاءاللہ، میرا بذات خود ہی میرا معمول ہے، طلبہ کے معمول ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ایسی بات بتائیے، آپ کو حرم شریف جانا کون نہیں چاہتا، بے شک حرم شریف جانے کا ایک وظیفہ بتا دیا ایک طرح سے آپ نے، یہ سمجھ لیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ جزاک اللہ قاری صاحب اور ہمارے بزرگ قاری صاحب، ان دونوں شخصیات کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ناظرین، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔